پھر میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جو تحریک لبیک کے یوٹیوبر ہیں ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ تحریک لبیک کی خبر اگر میڈیا نہیں دکھاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ خاص کر لاہور کے حوالے سے، کیونکہ ایک طرف تو تحریک لبیک وہاں اپنے قدم جما رہی ہے، لوگوں کی توجہ اب سعد رضوی صاحب کی طرح اور زیادہ ہو گئی ہے۔ عمران خان نے پی ٹی آئی لاہور کے عہدیداروں کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب واقعہ جو ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ سعد رضوی صاحب کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں یا جو چیز وہ سن رہے ہیں بھئی وہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے جو آپ نہیں دیکھ رہے اور آپ نہیں سن رہے۔ مثال کے طور پر تحریک لبیک ہے، اس کی جو خبر ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں چلتی۔ تحریک لبیک کوئی اچھا کام کرے، برا کام کرے، جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کی، وہ پاکستان کا میڈیا نہیں دکھاتا ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ جو تحریک لبیک کے مخالف ہیں وہ تحریک لبیک سے بے خبر ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں تو کوئی بھی آدمی کسی وقت کسی کی بھی خبر سن سکتا ہے۔ تو جو تحریک لبیک کے مخالف ہیں وہ صرف تحریک لبیک سے باخبر نہیں ہیں، وہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ خوف زدہ بھی ہیں تحریک لبیک سے، اور تحریک لبیک کے مخالف جو ان کے اپنے حرکتیں کرتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، وہ بھی سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بس کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ مثال میں آج آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آج دو اہم خبریں ہیں کہ ایک تو کل جو حافظ سعد رضوی صاحب نے لاہور میں تحریک لبیک ٹیسٹ ہسپتال کا افتتاح کیا ہے، اور آج ہی عمران خان کا ایک بیان آیا ہے لاہور کے عہدیداروں کے لیے۔ یہ دو چیز لازمی سننی ہے کیونکہ عمران خان نے جو عہدیداروں کے لیے جو پیغام بھیجا ہے نا وہ لازمی ہے آپ لوگوں کے لیے سننا، کہ اللہ کرے میں تو کئی بار آپ لوگوں کو اس چیز کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی سنو تو آپ لوگوں کو جو تحریک لبیک کے خاص کر ویور ہیں، اللہ کرے ان کو ہماری بات سمجھ آ جائے۔ تو دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے لاہور میں ایک یعنی کہ ہسپتال کا افتتاح کیا ہے۔ بہت اچھا اقدام ہے تحریک لبیک کی طرف سے، ایک فلاحی کام ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ تقریباً جو بھی لیڈر نیا نیا آتا ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ چیز کام کرنے چاہیے، خاص کر غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں غریب لوگوں کی کافی مدد ہوگی، وہ کافی ایک یعنی کہ سستا ہے، عام آدمی بھی جا کے دوسرے ہسپتالوں کے جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں اس کی نسبت وہاں اچھا علاج ہوگا، اور اس کا سسٹم بھی بہت اچھا ہے، اور کئی لوگوں نے انٹرویو بھی کیا ہے کہ جو لوگ وہاں علاج کرا رہے ہیں وہ بھی کافی مطمئن ہیں۔ تو یہ چیز اگر میڈیا نہیں دکھا رہا ہے تو سوشل میڈیا میں تو عام چل رہی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تحریک لبیک کے مخالف بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس چیز سے خوف زدہ بھی ہیں کہ تحریک لبیک کی خبر اگر میڈیا نہیں دکھاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ تحریک لبیک ختم ہے۔ تحریک لبیک تو ماشاءاللہ بہت جلدی سے آگے جا رہی ہے۔ تو آج عمران خان نے ایک بیان جاری کیا خاص کر لاہور کے حوالے سے، کیونکہ ایک طرف تو تحریک لبیک وہاں اپنے قدم جما رہی ہے، لوگوں کی توجہ اب سعد رضوی صاحب کی طرح اور زیادہ ہو گئی ہے کہ جو عمران خان نے یہ رجیم چینج کا ڈرامہ رچایا تھا اور بری طرح فلاپ ہوا، تو اب جتنے تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو وہ کافی مدھم پڑ چکے ہیں، سوشل میڈیا میں ابھی وہ کم نظر آتے ہیں۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب واقعہ جو ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ سعد رضوی صاحب کا ہے۔ تو آج عمران خان نے جو بیان جاری کیا اس میں آخری جو اس نے اپنے کارکنوں کو خاص کر جو عہدیداروں کو ایک پیغام دیا ہے نا، ان کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے نا، وہ بہت زبردست ہے۔ اور وہ بھی میں اکثر تحریک لبیک کے جو ویور ہیں خاص کر یا جو یوٹیوبر ہیں ان کو میں یہ کہتا رہتا ہوں جو عمران خان نے آج اپنے عہدیداروں کو کہا ہے۔ تو آج عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کے آخری الفاظ لازمی سننا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پی ٹی آئی لاہور کے عہدیداروں کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عمران خان نے آج زمان پارک میں ہونے والے اجلاس میں تنظیمی قیادت کی سرزنش کی ہے۔ پی ٹی آئی لاہور کے عہدیداروں کی جانب سے لبرٹی کے جلسے میں بھی کارکنوں اور عوام کو متحرک نہ کرنا عمران خان کی ناراضی کا باعث بنا، یعنی کہ لبرٹی چوک جو ہر ٹائم یہ ناچ گانا لگا رہتا تھا اب وہاں لوگ بھی نہیں جاتا ہے، اور خاص کر جو عمران خان نے گورنر ہاؤس کے سامنے جو احتجاج کیا تھا
تو اس ٹائم بھی کوئی 150-200 آدمی گئے تھے, کوئی بھی نہیں گیا تھا. تو اب عمران خان کو یہ معلوم پڑ گیا ہے کہ جو لاہور کی عوام ہے وہ میرے اوپر توجہ اٹھانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. ان کو میرا جو اصل چہرہ ہے نا, یہ جو میں عوام کو بے وقوف بنا رہا ہوں, ڈرامہ بنا رہا ہوں, اب لاہور کی عوام سمجھ رہی ہے. اور دوسری طرف تحریک لبیک وہاں مسلسل اپنے قدم جما رہی ہے. ذرائع کے مطابق آئی ایس ایف کو آزادانہ کام کرنے سے روکنا بھی الزام میں شامل ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ آئندہ آئی ایس ایف اپنے معاملات پر تنظیمی قیادت کو جواب دہ ہوگی. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کو تیز کیا جائے. عمران خان نے ہدایت کیا ہے کہ عوام تک امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی اور رجیم چینج حقیقت پہنچائی جائے. تو عمران خان نے کیا ہے کہ جو عوام پبلک ہے, جو عام پبلک تک آپ لوگوں نے رجیم چینج اور امپورٹڈ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ پہنچاؤ, تاکہ لوگ ان سے بدزند ہو جائے, ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ جائے. یہی بات میں کئی ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ اعتراض ہے, خاص کر تحریک لبیک کے جو یوٹیوبر ہیں اور خاص جو تحریک لبیک کے ویور ہیں. یہی بات میں کئی ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ اعتراض ہے, خاص کر تحریک لبیک کے جو یوٹیوبر ہیں اور خاص جو تحریک لبیک کے ویور ہیں. تحریک لبیک کا کام کرنے والے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں وہ تحریک لبیک سے ریلیٹڈ علاوہ کوئی خبر دیتے ہی نہیں ہیں. یا حافظ سعد رضوی صاحب کی کوئی خبر ہوگی, یا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی کلپ نکال کے ڈال دیں گے, یا تحریک لبیک کا کوئی کر دیں گے, لیکن کوئی مخالف عمران خان کی یا امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی کے اوپر کام نہیں کر رہے. اور جو ویور ماشاءاللہ تحریک لبیک کے وہ بھی اس طرح ہیں کہ اگر تھمبنیل میں بڑا سا تحریک لبیک کا نام لکھا ہوگا, حافظ سعد رضوی صاحب کا لکھا ہوگا, یا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوگا, تو وہ فوراً اس کو کلک کر دیں گے. لیکن اگر جہاں دوسری جگہ میں عمران خان جو موجودہ حکومت, کیونکہ اب تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہماری پاکستان کے سیاسی لیڈر ہیں ان لوگوں نے عوام کے ساتھ کس طرح دھوکہ کیا ہے. عوام کو ہمیشہ دھوکے میں ان لوگوں نے رکھا ہے. یہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں, ان کی جو معلومات ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. فار ایگزامپل, اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے صرف سعد رضوی صاحب, علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یا تحریک لبیک کے جو کارنامے ہیں وہ عوام کو بتانا ہے, بالکل ٹھیک ہے بھائی. اگر آپ پی ٹی آئی کا کارکن ہے یا نون لیگ کا کارکن ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی سعد رضوی صاحب نے یہ اچھا کام کیا, علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اچھے کام کیے تھے, فلاں یہ اچھے کام کیے تھے, آگے وہ کہیں کہ جی عمران خان نے بھی بہت اچھا کام کیا, نواز شریف نے بھی بہت اچھا کام کیا. چلو ٹھیک ہے بھائی, آپ کو سعد رضوی اچھا لگتا ہے آپ سعد رضوی کو ووٹ دیں, ہم کو عمران خان اچھا لگتا ہے ہم عمران خان کو ووٹ دیں. تو اتنی معلومات تحریک لبیک کے کارکنوں کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ اب تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی کارکردگی کو مستحکم رکھنا اور اس کو پبلک تک پہنچانا جتنا ضروری ہے, اتنا اپنے مخالفین کے جو کالے کرتوت ہیں, ان کی جو منافقانہ سیاست ہے, جو عوام کو وہ دھوکہ دیتے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اپنے مخالفین کو جواب دے سکتے ہو کہ آپ جس لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہو نہ اس کا تعلق اسلام سے ہے, نہ پاکستان سے ہے, نہ ملک کی معیشت سے ہے, وہ صرف عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں, وہ ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن میں کئی ویڈیو میں یہ ذکر کر چکا ہوں, اور پھر میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جو تحریک لبیک کے یوٹیوبر ہیں ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے. ان کو تحریک لبیک سے ہٹ کے جو تحریک لبیک کے مخالف خاص کر جو سیاسی جماعتیں ہیں, اس ٹائم تحریک لبیک تو الگ ہی ہے نا, سبھی ایک ہی ہیں. کوئی کہے نا کہ بھی عمران خان الگ ہے, پی ڈی ایم الگ ہے, نہیں نہیں نہیں, یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے. یہ الگ نہیں ہے, یہ ایک ہی ہے. اگر یہ الگ ہوتے تو 75 سالوں میں کبھی کسی سیاستدان کو کرپشن کے نام پہ کوئی سزا ہوئی ہے؟ کرپشن کے نام پہ کسی کے اثاثے گھر کی جو جائیدادیں ہیں وہ ضبط ہوئی ہیں؟ کسی کو سزا ہوئی, کسی کو سزائے موت ہوئی؟ ان کے کتنے کالے کرتوت ہیں, کسی کو نہیں ہوئی. بھئی صرف عوام کو بے وقوف بنانا, ٹی وی میں آ کے کہنا کہ جی ہم اس کے یہ کر دیں گے, ہم اس کو وہ کر دیں گے, کچھ بھی نہیں کرتے. پہلے نواز شریف اور زرداری نے کچھ نہیں کیا, اب عمران خان نے 4 سال میں آ کے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اب عمران خان نیچے اتر گیا تو پی ڈی ایم نے عمران خان کے جو کرپشن کے باتیں کر رہے ہیں کسی کو گرفتار کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ ہوش کے ناخن لیں اور سمجھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم تحریک لبیک وحیدی آپشن ہے پاکستان میں کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہے. باقی یہ جو سیاستدان ہے ان کی امید رکھنا میرا خیال ہے بالکل ہی فضول ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.